معزز سامعین گرامی قدر، آج ہم ایک ایسے دن کے مقام کے اوپر کھڑے ہیں کہ جب مغرب ہو جائے گی ایک نیا چاند طلوع ہوگا، اور وہ چاند طلوع ہوتے ساتھ ہی ہم عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ کے سامنے سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھ رہے تھے، لیکن ان ایام کے حوالے سے آج بعض سوالات، مسائل اور ان کی اہمیت کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ پرسوں خادم حرمین شریفین کی دعوت پہ حج پہ روانگی ہے، تو پیچھے سے انشاءاللہ عید کی نماز پوتا شیخ القرآن مولانا نعیم الرحمن شیخو پوری حافظہ اللہ ادا کروائیں گے۔ آج مغرب کے بعد جن ایام میں مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت ایک مرتبہ پھر داخلے کا موقع دے رہا ہے، اس کے بارے میں اگر قرآن سے انالیسس کیا جائے تو والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ جو یکم ذی الحجہ کی فجر ہے، اللہ رب العزت نے اس کی قسم قرآن پاک میں کھائی ہے، اور ولیال عشر، ان 10 راتوں کی بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے۔ پھر والشفع والوتر کی قسم بھی کھائی ہے، یوم عرفہ کی اور یوم نحر کی۔ اور تمام احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور یہ بدقسمتی ہے صرف بر صغیر کے مسلمانوں کی، لیکن اللہ کا بعض مقامات پہ شکر بھی ہے کہ کم از کم بر صغیر کے مسلمانوں کو رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ پہلے یہاں پہ شب برات، جمعراتوں کی اور عرسوں کی اور میلادوں کی اور اپنے اپنے مخصوص رجب کے کنڈوں کی اور مختلف ایام کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا تھا۔ رمضان پسے پشت ڈال دیا گیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے تعلیم عام ہوئی، رمضان کی قدر و منزلت لوگوں کے دماغ میں آئی۔ رمضان کی تو آ گئی، لیکن یہ جو 10 ایام ہیں اس کی قدر و منزلت حقیقت میں آج بھی بر صغیر پاک و ہند میں اس طرح آشکار اور اس طرح اطلاع لوگوں کو نہیں ہے۔ صحیح بلا مبالغہ بات اور راجع بات یہ ہے کہ یہ ایام پورے سال کے تمام ایام سے بہتر ایام ہیں جن کی احادیث میں دلالت موجود ہے۔ صرف اشارہ کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں کیا گیا نیکی کا عمل باقی پورے سال میں کیے گئے عمل سے بہتر ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ؟ رسول اللہ نے کہا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے، مگر کوئی جہاد کرنے والا اپنی جان لے کے نکلے، اپنا مال لے کے نکلے، صرف جان نہیں اپنا مال لے کے نکلے اور واپس آئے، نہ جان باقی ہو نہ مال باقی ہو، اس کا اجر بہرحال اس میں کی گئی نیکی سے بڑا ہوگا۔ اب اس کی تفسیر اور اس کی تشریح میں اگر آپ جائیے تو اس میں بھی مبالغہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ شاید جی مبالغہ کر دیتے ہیں، صرف سبحان اللہ، سبحان اللہ ان ایام میں کہنا باقی ایام میں کیے گئے نیکی کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔ صرف سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، نیکی کا کوئی بھی عمل اگر آپ ان 10 ایام میں کریں گے، ایام تشریق کو بھی شامل کر لیں تو تکبیرات کی چونکہ بات ایام تشریق میں بھی آتی ہے، ہم نے جیسے ہی مغرب شروع ہونی ہے سنت کے مطابق تکبیرات کو بلند کرنا شروع کر دینا۔ بعض لوگ تکبیرات بلند کرتے ہیں عید کے دن، یہ سارے کے سارے ایام 10 اور آگے والے 3 ایام تشریق ملا کے ان سارے کے سارے ایام میں تکبیرات بلند ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے جی یہ نماز کے بعد مقید کر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ آپ نے مغرب سے لے کے 13 ذی الحجہ کی مغرب تک ان تکبیرات کو بلند کرنا ہے۔ صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز میں یا نماز کا سلام پھرے تو تب کرنا ہے۔ صحابہ کا معمول تھا وہ بازاروں میں نکل جاتے تھے، گلیوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں نکل جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے کہتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیوں کہتے تھے؟ تاکہ لوگوں کو ان شاعر اللہ کی تعظیم کا ادراک اور شعور ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ جو دن ہے ہمیں، مجھے اور آپ کو ان دنوں میں رمضان سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔
جب قرآن و سنت سے حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایام باقی سال کے ہر ایام سے بہتر ہے، تو محدثین نے بہرحال کوئی اشکال یا شبہ چھوڑا نہیں ہے. انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان تو اللہ رب العزت نے سب سے افضل مہینہ بنایا ہے، لیکن جو عشرہ سب سے افضل ہے وہ یہ ہے. بعد نے یہ توجیہ کی، اور بعد نے یہ توجیہ کی کہ رمضان کی فضائل کی جتنی حدیثیں ہیں ٹھیک ہے، لیکن رمضان کے دن بھی ان دنوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں رمضان کی راتیں ان دنوں کی راتوں سے بہتر ہیں. وہ بھی کون سی؟ تاک راتیں. وہ بھی صرف تاک راتیں، اور وہ بھی صرف کس کی وجہ سے؟ لیلۃ القدر کی وجہ سے، کیونکہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو صرف ان ایام میں، اور بعض محدثین نے تو ایک عجیب و غریب بات بھی لکھی ہے کہ یہ 10 ایام واحد ایام ہیں جس میں اراکین اسلام 5 کے 5 بجا لائے جا سکتے، اور کسی ایام میں نہیں ہوتے. اب بندہ کوئی حج عمرے میں تو نہیں کر سکتا اراکین اسلام میں، تو اس میں تو وہ بھی بجا لایا جا سکتا ہے. باقی زکوٰۃ تو آپ اس میں بھی دیتے ہیں، صدقہ اس میں بھی دے سکتے ہیں، اس میں بھی دے سکتے ہیں. تو جمی جو افعال آپ رمضان میں محنت کر کے کیا کرتے تھے، ان ایام میں کریں گے تو ان ایام میں کرنے کا ثواب رمضان کے روزے کی حالت میں کیے گئے نیکی کے عمل سے بہتر ہے. ہاں البتہ رمضان کی راتیں قیام کی وجہ سے، قرآن کے نزول کی وجہ سے، تاک راتوں کی وجہ سے اس سے برتری لے گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان راتوں میں کرنا ہی کچھ نہیں. ان راتوں کا بھی آپ نے شیڈول بنانا ہے. یہ ایام بھی اللہ کے ذکر کی طرف، یہ بنیادی طور پہ اسلام کا ایک مزاج ہے. ایک سال گزر جاتا ہے، انسان، آپ کو پتا ہے انسان بعض لوگوں کا نسیان سے بھول، اللہ کو بھی بھولنے کی یعنی غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. 5 وقت کی نماز اسی لیے ہے. یہ اصل میں اسلام کا اگر آپ مزاج سمجھیں تو ہر روز 5 وقت کی حاضری کیوں ہے؟ اگر ایک بندہ اللہ پہ یقین لیا یا اللہ کے اوپر ایمان لیا یا رسول اللہ کو آخری نبی مان لیا، تو پھر نماز کی حاجت اور ضرورت، ہاں اس لیے ہے کہ یہ ٹریننگ ہے. بار بار اللہ کے سامنے ماتھا رگڑنا، ناک رگڑنا، سجدے کرنا، رکوع کرنا، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. تو پھر یہ جب ایک سال گزر جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، شیاطین قید ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے لیے عبادات کو آسان کر دیا جاتا ہے. پھر انسان لہو و لعب میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ عشرہ ذی الحجہ انسان کو پھر ایک ٹریننگ کے فیز سے گزارتا ہے. لیکن دکھ ہے، پھر یہ دکھ کی بات ہے، ہم میں سے ان ایام کو رمضان کی طرح گزارنے کے لیے کتنے پاکستانی تیار ہیں، کتنے برِ صغیر کے مسلمان تیار ہیں، یا کن لوگوں نے تیاریاں کی ہوتی ہیں. آج مغرب کے بعد وہ عظیم الشان دن شروع ہونے والا ہے کہ اگر آج آپ نے یہاں سے جانا ہے، اپنے گھروں میں ناخنوں کو کاٹنا ہے، بالوں کو صاف کرنا ہے، اچھی طرح پاکیزگی کو اختیار کرنا ہے. جس نے بھی قربانی کا ارادہ کیا ہے وہ بھی یہ عمل کرے، اور جس نے قربانی نہیں کرنی، جیب اجازت نہیں دیتی، وہ بھی یہ کام کرے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ان ایام کو کتنا پسند کرتا ہے کہ یہاں پہ آپ ان ایام سے پہلے ناخن بال وغیرہ کاٹ کے، اگر قربانی کے دن جب مسلمان اپنے جانوروں کی گردنوں پہ چھری کو پھیر رہے ہوں، آپ اپنی مونچھوں کے اوپر کینچی کو چلا لیں، آپ اپنے ناخنوں کو کاٹ لیں، تو آپ کو بھی پوری کی پوری قربانی کا اجر و ثواب مل جائے گا، اگرچہ آپ نے نہیں کی. اور ایک صحابی کا جو فتویٰ ہے وہ تو یہ ہے کہ جس نے قربانی نہیں بھی کی اور نہیں بھی کرنی، وہ بھی قربانی کے دن اپنے ناخنوں اور بالوں کو کاٹ لے، انشاءاللہ وہ بھی اجر و ثواب میں شامل ہو جائے گا. قربانی کرنے والے کو تو دوہرا اجر ملے گا، اور جس نے نہیں کرنی اس کو بھی اجر مل جائے گا. لیکن میں اور آپ ان ایام کی اہمیت سے، فضیلت سے غافل ہیں. یہ ایام وہ ایام ہیں کہ ان کو اگر آپ انگلش محاورے میں کہیں تو ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اور ان کی تیاری کے لیے، اور ان کو صحیح معنوں میں اویل کرنے کے لیے، اور ان کے وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پراپر ایک پلاننگ کی، شیڈول کی ضرورت ہے. جس طرح رمضان میں آپ کے سامنے شیڈول بناتے ہیں، اسی طرح ان ایام میں وہ آج بھی فلیکس لگا رمضان میں کیے جانے والے اعمال کے حوالے سے. آپ ان 10 ایام میں بھی وہ سارے کے سارے اعمال کریں. آپ اندازہ یہ کریں
کہ ان ایام میں ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا، حاجی نے تو عرفات میں ہونا، آپ تو نہیں ہیں عرفات میں۔ اور ویسے بھی یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ سے مراد وہ دن ہے جب حاجی وہاں عرفات میں ہوں۔ اسلام دین فطرت ہے۔ آج اگر ذرائع ابلاغ اتنے مضبوط اور مستحکم ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ 8 ذی الحجہ ہوتی ہے اور سعودیہ میں بعض اوقات 9 ذی الحجہ ہوتی ہے، وہ یوم عرفات کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، لیکن کیا زمانہ ماضی میں ایسا معاملہ تھا؟ 1400 سال 1300 سال یہ ابلاغ کا سسٹم تھا، تو ہر بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا تھا۔ تو آج یہ اشکال پیدا کرنا جی 8 کا بھی رکھ لیں، شک کی وجہ ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں تو اللہ رب العزت 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں ایک روزے سے۔ اتنے افضل ایام ہیں، اتنے افضل ایام ہیں، صرف روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں اور آپ اگر ان ایام میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے، اور اپنے اوپر کفیات کو طاری کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، عبادات اول عادات ہوتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض بچوں کو جب انسان نماز کی ترغیب اور تربیت کر رہا ہوتا ہے، ڈرانا تو اللہ سے ہی چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے مانگا جائے، کھلونا بھی اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے۔ دل میں یہ باتیں ڈالنی چاہیے، لیکن تربیت کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں علمی طور پر سمجھانی چاہیے، یہ نہیں مد نظر رکھا، نہ اسلام کا یہ مزاج ہے۔ تربیت کے میدان میں ان کو نماز پڑھانی ہے، چاہے وہ عادت بن کے پڑھی جائے۔ ہر عبادت اول عادت ہوتی ہے، اور وہ عادت جب عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے پھر اس عبادت کا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا یہ بھی ایک غلط العام ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس میں ایک اچھائی کا پہلو ہے اس لیے ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے۔ یار یہ کیا نماز پڑھنے آتے ہو ایسے جیسے اللہ کو سبق سنانے آئے ہیں؟ ہاں یہ ہمارا عمومی مزاج ہے کہ سبق کی طرح نماز پڑھی جاتی ہے، نہ اس کے معنی کے اوپر نہ اس کے مفہوم کے اوپر، فرض کی ادائیگی کے طور پہ بندہ ادا کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اس ادا کرنے سے انسان کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ وہ لطف عبادت کے اندر، وہ استغراق، وہ جو اللہ رب العزت سے گفتگو اور اللہ کے جوابات کو اس طرح محسوس کرنا، یا اللہ کو ایسے محسوس کرنا جیسے بندہ دیکھ رہا ہے، وہ کفیات اگر عادت ہی نہیں ہے تو پڑھے گی کیسے؟ ایک بندے کی عادت ہی نہیں نماز پڑھنے کی تو انسان اس کفیت تک کیسے پہنچے گا؟ تو اس کو بھی کنڈیم نہیں کرنا چاہیے۔ جو بندہ نماز پڑھنے آتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان بچوں کو ہر لحاظ سے، ہر طور طریقے کے اوپر۔ ہاں یہ ضرور کہہ دینا چاہیے یار نماز کا ترجمہ بھی سیکھ لو، جو کر رہے ہو، جو پڑھ رہے ہو، تو آپ نے ان 10 ایام کو اویل کرنا ہے عبادات کے اندر۔ جتنی عبادات آپ کر سکتے ہیں، مالی صدقہ ہو، زیادہ سے زیادہ ان ایام میں کرنا چاہیے۔ روزے رکھنے ہو زیادہ سے زیادہ رکھیں، ذکر کرنا ہو زیادہ سے زیادہ کریں، قرآن پڑھنا ہے، جو آپ نے ایک شیڈول بنانا ہے ان 10 ایام کا اور 13 ذی الحجہ تک کا بنائیں۔